بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم ترکیب کورس میں لیکچر نمبر 4 سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے 7 اصول بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج اصول نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ اصول نمبر 8 عموماً یعنی عام طور پر پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، مگر کبھی کبھار خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے عالم خالد۔ اب یہاں پر عالم کو ہم مبتدا نہیں بنائیں گے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے جبکہ یہ نکرہ ہے، لہذا عالم یہ خبر بنے گی۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ عالم اسم فاعل، اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اور خالد یہ مبتدا بنے گا، مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اصول نمبر 9 ضمیر مرفوع منفصل جملے کی ابتدا میں آئے، جملے کے شروع میں آئے تو وہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور اس کے بعد آنے والے کلمات خبر بنیں گے، یعنی وہ جو ضمیر ہوگی وہ مبتدا ہوگی اور اس کے بعد آنے والے کلمات وہ خبر بنیں گے، چاہے وہ معرفہ ہوں چاہے وہ نکرہ ہوں۔ جیسے ہوا استاذ، وہ استاد ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، جملے کے شروع میں آئی ہے، لہذا ہم اس کو مبتدا بنائیں گے، اور استاذ کو ہم خبر بنائیں گے، یہ نکرہ ہے، خبر عموماً نکرہ واقع ہوتی ہے، لہذا یہ خبر ہوئی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہیا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے۔ ہیا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا۔ فاطمہ یہ اسم معرفہ ہے، علم ہے۔ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے، لہذا یہاں پر فاطمہ جو اسم معرفہ ہے، علم ہے، یہ خبر واقع ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے۔ تیسری مثال هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل جملے کی ابتدا میں آئی، لہذا یہ مبتدا بنے گی، اور الاول اسم تفضیل، اسم ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم تفضیل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الآخر اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف اول، الظاہر واو حرف عطف، الظاہر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ثانی، واو حرف عطف، الباطن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ثالث یعنی تیسرا معطوف، یہ معطوف علیہ اور یہ اس کے تینوں معطوف۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بنے گی، اور الاول جو کہ معطوف علیہ بن رہا ہے، یہاں پر یہ خبر واقع ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے۔ الاول کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے اور خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، جبکہ ان تینوں پر جو رفع آ رہا ہے یہ الاول کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ بذات خود ان اسما کی وجہ سے نہیں آ رہا بلکہ یہ معطوف علیہ کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ جو معطوف علیہ پر اعراب ہوتا ہے وہی اعراب معطوف پر بھی ہوتا ہے، تو
اس پر جو رفع آ رہا ہے یہ بذات خود اسی اسم کی وجہ سے آ رہا ہے، جبکہ ان اسما پر جو رفع آ رہا ہے یہ ما قبل کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اصول نمبر 10، یہ اصول پہلے بھی بیان کیا جا چکا، لیکن چونکہ یہ اہم ہے لہٰذا اس کو مفصل انداز میں دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار نکرہ مخصوصہ بھی ہوتا ہے، جبکہ خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، کبھی نکرہ مخصوصہ ہوتی ہے اور کبھی کبھار معرفہ ہوتی ہے۔ یعنی مبتدا یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا، جبکہ خبر نکرہ بھی ہو سکتی ہے، نکرہ مخصوصہ بھی ہو سکتی ہے اور معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس اصول کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ زید قائم، زید اس میں معرفہ ہے، اس میں معرفہ کے بعد کوئی اس میں نکرہ آئے تو وہ اس میں معرفہ مبتدا اور اس کے بعد آنے والا اس میں نکرہ خبر واقع ہوتا ہے، لہٰذا یہ مبتدا بنے گا اور قائم خبر بنے گا۔ زید مبتدا، قائم اس میں فاعل، ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ یہاں پر دیکھیں زید جو کہ مبتدا بن رہا ہے یہ معرفہ ہے، قائم جو کہ خبر بن رہی ہے یہ نکرہ ہے۔ تو مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ دوسری مثال، رجل عالم قائم، جاننے والا مرد کھڑا ہے۔ رجل موصوف، عالم اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف رجل جو کہ موصوف بن رہا ہے اس کو ہم مبتدا کہیں گے اور یہ نکرہ مخصوصہ ہے۔ ایک نکرہ کی صفت جب دوسرے اسم نکرہ کے ساتھ لگائی جائے تو وہ اسم نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ اس پر مفصل بات ما قبل دروس میں ہو چکی، لہٰذا رجل یہ نکرہ مخصوصہ ہے اور یہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے۔ قائم اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر رجل جو کہ مبتدا بن رہا ہے یہ نکرہ مخصوصہ ہے اور قائم جو کہ خبر بن رہی ہے یہ نکرہ ہے۔ تیسری مثال، رجل عالم رجل حسن، جاننے والا مرد اچھا مرد ہے۔ رجل موصوف، عالم اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت۔ یہاں پر رجل جو کہ موصوف بن رہا تھا اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، یہ نکرہ مخصوصہ ہے کیونکہ اس کی صفت ہم نے دوسرے اسم نکرہ کے ساتھ لگائی تو یہ اسم نکرہ مخصوصہ بن گیا، یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ رجل موصوف، حسن صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت۔ رجل جو کہ یہاں پر موصوف بن رہا ہے اس کو ہم خبر بنائیں گے۔ اس رجل کی صفت جب ہم نے دوسرے اسم نکرہ کے ساتھ لگائی تو یہاں پر یہ جو رجل نکرہ تھا یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا اور یہاں پر یہ خبر واقع ہو رہا ہے، لہذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے۔ یہاں پر رجل بھی نکرہ مخصوصہ ہے اور یہ رجل بھی نکرہ مخصوصہ ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ چوتھی مثال، ہوا زید، ضمیر مرفوع منفصل آئی، معرفہ ہے، اس کو ہم مبتدا بنائیں گے کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ زید یہ بھی اس میں معرفہ ہے، یہ یہاں پر خبر بنے گا۔ خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار معرفہ بھی آ جاتی ہے جیسا کہ اس مثال میں آ رہی ہے۔ ہوا مبتدا، زید خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سہل انداز میں علم دین پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔